إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب دنياه فقد أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى رواه في الترغیب والترہیب۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج سرسری طور پہ مسلمانوں کے حالات، مشکلات، آزمائشوں کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اس کے وجوہ بھی پتہ چلیں گے، اس کا علاج بھی پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ میں یہ بتلا دوں کہ جب خطبہ شروع ہو جائے تو بات نہیں کرنی چاہیے۔ بہت بڑا گناہ ہے، ہم نے ابھی دیکھا، بات کریں لوگ توجہ نہیں دیتے، نہ جانکاری اس کی لیتے ہیں۔ بالکل چپ رہنا ہے۔ کوئی اگر آواز کرے تو اس کو یہ بھی مت کہو کہ چپ رہو، یہ بھی اس میں آ جائے گا اور آپ کا بھی ثواب اور آپ کا بھی جمعہ باطل ہو جائے گا۔ لا علمی کی وجہ سے اگر ایسا ہے تو جان لیں اور آج کے بعد سے اصلاح کر لیں۔ تو میں بات پھر اپنے موضوع پہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اور اس آیت کی تلاوت بھی ابھی کی گئی کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ
سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ آزمائے جاتے ہیں، پھر بھی قرآن تعجب کرتا اللہ تعالیٰ کی، ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون، نہ ہی یہ توبہ کرتے ہیں، ندامت کے ساتھ اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور نہ ہی اس سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ وہی روش جو آزمائش سے پہلے ہوتی ہے وہ آزمائش کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ قرآن کہتا ہے اولا یرون، کیا دکھتا نہیں؟ کیا سمجھ نہیں رہے ہیں؟ دیکھ نہیں رہے ہیں؟ ہر سال میں 2 بار آزمائے جاتے ہیں، 1 بار یا 2 بار، چاہے وہ کسی بھی طرح کی آزمائش ہو، قحط سالی ہو جائے، بیماری آ جائے، کتنی بھیانک بیماریاں آئی ہیں، یہ سب اس میں ہیں۔ کرونا کی مثال ابھی تازہ ہے، ہیضہ اور کس طرح کی بیماریاں آتی تھیں، یا جنگ کے ذریعے آزمائے جائیں، دشمنوں کے ذریعے آزمائے جائیں، لڑائیوں کے ذریعے سے آزمائے ہوں، ان کا خون بہایا جائے، انہیں ستایا جائے، خوف کے ذریعے سے انہیں آزمایا جائے، ان کے ملکوں کے ملک اور ان کے شہروں کے شہر تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ کس مٹی سے لوگ بنے ہیں کہ نہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نہ ہی یہ اس سے نصیحت پکڑتے ہیں، سدھرنے کا نام نہیں لیتے۔ یہ قرآن کی یاد دہانی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشک ان تداعی علیکم الامم، یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، کہ قریب ہے وہ زمانہ جب امتیں، پوری دنیا کے لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے، ایسے جیسے دسترخوان پہ کھانے کے برتن پر بھوکے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے خطاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں یہ حدیث، صحابہ سامنے ہیں، وہ جانثار قوم اور وہ مخلوق جسے دنیا نے، روئے زمین نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اتنے بہادر انسانوں کو تعجب میں پڑ گئے، بھلے کم تھے، بہت کم تھے دنیا کے مقابلے میں، لیکن تعجب میں پڑ گئے کہ وجہ کیا ہوگی۔ اللہ کے نبی ایک سوال کر بیٹھے، کہا کہ افی قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، کہا کہ جب وہ زمانہ آئے گا ایسی حالت ہوگی کہ دنیا کی ساری قومیں کسی بھی ملت کی ہوں گی، اپنے مذہبی اختلافات کو بھلا کر کے، اپنے عقائد کے اختلافات کو بھلا کر کے، الکفر ملت واحدہ، کفر پوری کی پوری ایک ملت نظر آئے گی اور وہ تم پر ٹوٹ پڑے گی۔ تو وہ زمانہ ہوگا، کیسے لوگ ہمت کر پائیں گے؟ اللہ کے نبی کیا ہماری تعداد بہت کم ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، بل انتم کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت اس جھاگ کی طرح ہوگی، سیلاب کے اوپر جو بہتا ہوا جھاگ آتا ہے، جو کچڑے آتے ہیں، ان کی سی حیثیت تمہاری ہو جائے گی۔ ہم تمام لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے، بارش ہوتی ہے، پانی بہتا ہے، گلی اور سڑکوں کے جو ہے کوڑا کرکٹ سب جب بہتا ہے پانی کے اوپر اور جا کر کے ایک جگہ کہیں جب اکٹھا ہوتا ہے اور بہت سارا پانی ہوتا ہے، اس کے اوپر
جو کوڑا ہوتا جھاگ وہ ایسا لگتا ہے کہ یہی حاوی ہے، پانی پر یہی حاوی ہے، پانی کچھ نہیں ہے، پانی کے کیونکہ اوپر ہوتا ہے نا، دکھتا وہی ہے، اتنا زیادہ ہوتا وہ جھاگ اور وہ کوڑا کرکٹ کہ دکھنے میں تو وہی دکھتا ہے کہ وہی سب کچھ ہے، مگر اس کی حیثیت کچھ نہیں ہوتی ہے۔ سب نے دیکھا کہ پانی جس طرف مڑتا ہے اس طرف مڑ جاتا ہے، جہاں بہتا وہاں بہا کے لے جاتا ہے، اور 2 کوڑی کی حیثیت اس جھاگ کی نہیں ہوتی ہے، کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے اس کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ حیثیت ہوگی، کم نہیں ہوگی، زیادہ ہوگی، جیسے کوڑا کرکٹ پانی کے اوپر چھا جاتا ہے، دکھنے میں لگتا ہے کہ یہی ہے، لیکن حیثیت کچھ نہیں، ویسے حیثیت تمہاری کچھ نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجہ یہ ہوگی کہ جو تمہارا رعب دشمنوں کے دلوں میں ہے، اسلام دشمنوں کے دلوں میں، اسے اللہ تبارک و تعالی نکال دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنكُمْ، تمہارا جو رعب ہے وہ رعب ان کے دلوں سے اللہ رب العالمین نکال دے گا، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے دنیا داری کی وجہ سے وہ رعب ختم ہوتا چلا جائے گا، اور پھر مزید اس پہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر، ان کے دلوں سے تو تمہارا رعب نکال دے گا، لیکن تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ پھر صحابہ نے پوچھا ہم لوگوں کی طرح سے، جزاک اللہ بہت اچھا، جی ہاں کیوں نہیں کر کے صحابہ اٹھ کے نہیں چلے جاتے تھے، جہاں بات کھٹکتی تھی ترنت پوچھتے تھے، اور کہا کہ وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہے، یہ کمزوری کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کہا کہ ہمارے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں کمزوری پیدا کر دی جائے گی، ڈال دی جائے گی، تو یہ وہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ناپسندیدگی، موت سے بچنا، موت کو ناپسند کرنا، موت سے دور دور بھاگنا۔ اب یہ 2 وجہ اسی کے ارد گرد گھومیے آج کے خطبے میں، اور اسی پہ گفتگو سنیے، کتنا اہم وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ پہلے تو جھاگ کی حیثیت ہوگی، بہت زیادہ تعداد ہوگی، اور یہ جان لیں کہ آج دنیا میں عیسائیوں کے بعد، نصرانیوں کے بعد، سب سے بڑی اکثریت دنیا کی مسلمانوں کی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ کم نہیں ہوگے، بہت زیادہ ہوگے، اور یقیناً بہت زیادہ تعداد ہے مسلمانوں کی۔ عیسائیوں کو اگر ان کے جو مذہبی لوگ ہیں تھوڑے بہت زیادہ، ان کے یہاں بھی بڑی بددینیت ہے، بہت بددین قسم کے لوگ ان کے یہاں بھی ہیں، نصرانیوں کے یہاں۔ ہمارے ایک استاد، ان کا ٹاپک ہی یہی ہوا کرتا تھا، حاضر العالم الاسلامی، عالم اسلام کے جو معاملات ہوتے تھے، حالات حاضرہ پر ان کا دراسہ ہوتا تھا، ان کی ریسرچ ہوتی تھی۔ وہ ہم لوگ پڑھاتے تھے مدینہ یونیورسٹی میں، کہتے تھے کہ میں یورپ میں جب جاتا ہوں، ان ملکوں میں یورپ کے جہاں مسلمان نہ کے برابر ہیں، بہت کم تعداد ہے، 1% 2% ایسے ہیں، تو وہاں کوئی مسابقہ، کوئی مقابلہ تو ہے نہیں نصرانیوں سے مسلمانوں، تو بڑی بددین ہے وہاں کی عوام، اکثریت 99 98 95% عیسائیوں کی وہاں آبادی ہے۔ لیکن کہے کہ دین کا عالم ان کا یہ ہے کہ میرا مطلب اور میرا مقصد تو ریسرچ ہوتا ہے، تو میں کسی کنیسہ، ان کی جو عبادت گاہ ہوتی ہے اس کے پاس، اس کے بغل میں جا کر کے میں ہوٹل لیتا ہوں،
اور اس کمرے کا، اس ہوٹل کے کمرے کی کھڑکی اس طرف کنیسا کی طرف کھلتی ہے اور وہاں سے میں گھنٹوں بیٹھ کر کے مشاہدہ کرتا ہوں، گھنٹوں بیٹھتا ہوں اور گھنٹوں گھنٹہ دیکھتا ہوں کہ اس کنیسا میں ایک بھی نصرانی عبادت کے لیے نہیں جاتا ہے، ان کے عبادت گاہ خالی پڑے رہتے ہیں کئی گھنٹے، دن بھر میں کوئی آ گیا اکا دکا۔ یہ دین بیداری کا عالم ان کے یہاں ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو بے دین لوگ ہیں، دین بیدار لوگ ہیں نصرانیوں کے اور جو مذہبی لوگ ہیں، ان سب کو ایک یونٹ مان لیا جائے تو وہ سب سے بڑی اکثریت ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی آبادی عیسائیوں کی ہے اور دوسرے نمبر پہ سب سے بڑی آبادی ہم مسلمانوں کی ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی طرف اشارہ کیا تھا، پیشین گوئی آپ کی یہی تھی کہ بل انتم کثیر، بہت زیادہ ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آج سب بہت زیادہ مسلمان ہیں، عربوں میں ہیں مسلمان، کم نہیں ہیں۔ صحابہ کرام اسی لیے تو تعجب میں پڑے کہ مٹھی بھر تھے لیکن لرزتا تھا کفر کی طاقتیں کانپتی تھیں ان سے۔ تو کہا کہ ارے اللہ کے نبی کیسے لوگ ٹوٹ پڑیں گے، کیا ہم کم ہوں گے؟ کہا نہیں، بہت زیادہ ہوگی، جھاگ کی مثال ہوگی، جھاگ کی طرح سیلاب کے اوپر بہتا ہوا جھاگ جیسے ہوگا ویسے تم ہوگے، لیکن بہت زیادہ ہوگے، حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میرا یہ عالم ہے کہ ایک مہینے کی مسافت جب مسافر جتنا طے کرتا ہے اپنی سواری سے، اس وقت کی جو سواریاں ہوتی تھیں اونٹ وغیرہ، اس سے جتنا ایک مہینے میں ایک مسافر طے کرتا ہے اتنا دور تک میری ہیبت اللہ نے دشمنوں کے دلوں میں بٹھا دیا ہے۔ ایک مہینے کی مسافت جہاں تک چلا جائے ایک مسافر، اتنا دور اگر دشمن ہے تو میرے رعب سے کانپتا ہے۔ یہ تھی اس امت کی پہچان اور یہ تھا رعب کہ دشمن ایک مہینے کی جو مسافت ہوتی تھی منزل، اتنا دور سے کانپتا تھا۔ اور یہ آپ کی امت اس پر بھی یہی لاگو ہوتا ہے کہ دشمنوں کو ایک مہینے کی مسافت کے دور سے کانپنا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہے تو کیوں ہے؟ وہی وجہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا اور ان کے دلوں سے تمہارا یہ رعب جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ رعب بٹھا دیا گیا، وہ رعب ختم کر دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا داری، یہ مکاری، یہ گناہوں میں لت پت ہونا، اللہ کے لیے مخلص نہ ہونا، اس کی وجہ سے یہ چیزیں، یہ پریشانیاں آئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہن تمہارے دلوں میں الٹا ڈال دیا جائے گا۔ اور صحابہ نے جب پوچھا کہ وہن کیا اللہ کے نبی، تو فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے بھاگنا، موت کو ناپسند کرنا، موت کو گلے نہ لگانا، یہ دو بنیادی وجہ ہیں۔ وجہ بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ حالت تمہاری جو خراب ہوگی چل کے اس امت کی، اور دنیا ان کے اوپر ٹوٹ پڑے گی بھوکوں کی طرح سے دسترخوان پہ جیسے ٹوٹتے ہیں۔ تو یہی دو وجہ، رئیسی وجہ، یہی دو اہم وجہ سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا اور بتلایا کہ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے گی۔ دنیا کی محبت کے سلسلے میں اللہ کا بھی ایک حدیث بیان کی گئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حب دنیا ہو اضر بآخرتہ، جو شخص اپنے دنیا میں حد سے زیادہ پل گیا اور محبت کرنے لگا، جان لو کہ اپنے آخرت کو برباد کر دے گا۔ اضر بآخرتہ، اپنے آخرت کو چوپٹ کر دے گا وہ۔
اور یہ بھی سنو کہ من احب آخرتہ، جس نے اپنے آخرت سے محبت کرنا شروع کیا وہ اپنے دنیا کو نقصان پہنچائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ اگر آپ دنیا کی محبت میں پاگل ہو جائیں گے تو آپ کی آخرت چوپٹ ہو جائے گی، آخرت کو نقصان پہنچے گا۔ اور جب آخرت سے محبت کریں گے تو دنیا کہیں نہ کہیں چھوٹ جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فارمولہ یاد رکھو، فآثروا ما یبقى علی ما یفنا، تو وہاں تم ترجیح اس چیز کو دینا جو چیز باقی رہنے والی ہے، اس چیز پر ترجیح دینا جو فنا ہو جانے والی ہے۔ اب دنیا فنا ہونے والی چیز ہے، دنیا باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایسے معاملہ ہوگا کہ دنیا سے محبت کرو گے تو آخرت خطرے میں، اور آخرت سے جب محبت کرو گے تو دنیا کا گھاٹا۔ تو کیا فارمولہ اپنانا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فآثروا ما یبقى علی ما یفنا، جو ختم ہونے والی چیز ہے اس پر جو باقی رہنے والی چیز ہے یعنی آخرت، اس کو ترجیح دو۔ اپنے آخرت کو جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اسے برباد مت کرنا، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز اپنے صحابہ میں بٹھایا کرتے تھے گاہے بگاہے، اور کیوں نہ ہوتا، آپ کی تدبیر، آپ کی فراست اور آپ کے اوپر جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے دیا تھا اس دین کو پہنچانے، اس کا یہ تقاضا تھا۔ اب دیکھیے چلتے چلتے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چل رہے ہیں، بازار سے گزر رہے ہیں اور آگے آتے ہیں، وہاں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا رہتا ہے اور وہ عیبدار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کان پکڑ کر کے اٹھایا اور کہا صحابہ سے کہ کون اس کو خریدے گا تم میں سے 1 درہم میں؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم لوگ قیمت دے کے کیوں خریدیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو ایسے ہی کون خریدا، مفت میں کون لے گا، چلو خریدنے کی بات چھوڑ دو، اس بکری کے بچے کو، مرے ہوئے بچے کو ایسے کون لے گا، فری میں کون لے گا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ زندہ ہوتا تو بھی ہم یہ ہمارے کس کام کا تھا، کیونکہ عیبدار تھا، کون لیتا ہے اس کو، چے جائے کہ مردہ ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریئیکشن صحابہ کا سن لیا، رد عمل، تب کہا کہ واللہ، با خدا اللہ کی قسم، للدنیا احون علی اللہ من ہذہ بکم، کہا کہ اے صحابہ خدا کی قسم اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ گئی گزری ہے جتنا تمہارے نزدیک یہ بچہ بکری کا مرا ہوا، تم کہتے ہو کیا کریں گے اس کو، فری میں بھی نہیں چاہیے، کس کام کا ہے؟ تو سن لو کہ دنیا اللہ کے نزدیک اتنی گئی گزری ہے کہ جتنا یہ بچہ اس سے بہت زیادہ، یہ بکری کا بچہ جس کی تم لعنت ملامت کرتے ہو اس سے بہت زیادہ گئی گزری دنیا اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے اس طرح کی ٹریننگ صحابہ کو دیتے تھے، تبھی تو صحابہ نے کہا تھا کہ دنیا جب ٹوٹ پڑے گی ہمارے اوپر تو ہم کم ہوں گے، کہانی کم نہیں ہوگے، بہت زیادہ ہوگے، لیکن سیلاب کے جھاگ کی طرح سے ہوگے۔ اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ دنیا کی سب سے بڑی دوسری آبادی مسلمانوں کی ہے، تعداد کم نہیں ہے، پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ہے، لیکن دنیا کی محبت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سو گئے
اور چٹائی پر سونے کے بعد جب اٹھے تو آپ کے بغل میں اس کے نشان بنے ہوئے تھے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ کہتے تو ہم بستر آپ کے لیے لے آتے، بچھا دیتے، آپ نے ایسے سونے کی زحمت کیوں کی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما لی ولی دنیا، کیوں بستر بچھاؤ گے؟ مجھے میرے صحابہ دنیا سے کیا لینا دینا؟ میری مثال اور اس دنیا کی تو ہے، اس دنیا کی ایسے ہے کہ جیسے کوئی سوار ہو اور ایک درخت دیکھتا، سایہ دیکھتا، کوئی وہاں اترا اور وہاں سایہ حاصل کیا اور پھر اٹھا اور چل دیا، بس اتنی سی مثال دنیا کی ہے میرے لیے۔ تو کیا بچھا دو گے بستر؟ یعنی دنیا کی کوئی حقیقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ہے میرے نزدیک، اتنی اہمیت دنیا کو نہ دو۔ اور یہی بات تو قرآن مجید گھوم گھوم کے اور کھول کھول کر کے جگہ جگہ قرآن میں کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ یاد رکھو، اعلموا جان لو، چیتاونی دے کر کے کہتا ہے جان لو، ایسے نہیں سادھارن کہا کہ دیکھو جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل کود، تماشا، زینت اور فخر کرنا ایک دوسرے سے اور مال و اولاد میں اپنے کو ایک دوسرے سے زیادہ بتلانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے، پھر اس کی مثال وہیں کہا دیا کہ اس کی مثال اس بارش کی طرح سے ہے، جب بارش ہوتی ہے تو کسان بڑا خوش ہو جاتا ہے اپنی فصل کو دیکھ کر کے، لہلہاتی ہوئی فصل کو۔ پھر قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب وہ سوکھنا شروع ہوتا ہے، پھر پیلا ہو جاتا ہے وہی فصل، پھر بھوسا ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ نے کہ دنیا کی مثال یہی ہے اور کچھ نہیں ہے، کھیل کود، زینت، تفاخر، فخر کرو ایک دوسرے سے، مال میرے پاس زیادہ، اولاد ہمارے پاس زیادہ، یہ سب کر لو، بڑی وقتی چیز ہے، کوئی قرار نہیں دنیا کو، کوئی قرار نہیں۔ اور ہم لوگ ہر جمعے میں اس سورت کو پڑھتے ہیں اور یاد کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ ابھی جب نماز پڑھیں گے سورہ اعلیٰ تو آخر میں ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ تو ایسے ہو گئے کہ دنیا کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور کیا ہو گیا؟ آخرت تو بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ سورہ اعلیٰ میں ہر جمعے کو 2 رکعتیں جب ہم لوگ پڑھتے ہیں، پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت تو بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے، اس پر دھیان دو مسلمانوں، اس پر دھیان دو۔ یہ 2 وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا تھا کہ وہن تمہارے دلوں میں ڈال دیا جائے گا، تب یہ حالت ہوگی۔ آج دنیا کی حالت دیکھو کہ کفر کی طاقتیں اپنے ملی، اپنے سماجی، اپنے سیاسی، اپنے عقدی اختلافات کو بھول کر کے الکفر ملت واحدہ ہو گیا ہے، ایک ملت ہو کر کے، ایک جماعت ہو کر کے ٹوٹ پڑیں گے تمہارے اوپر، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور جو بتلایا تھا کہ خش و خاشاک کی حیثیت ہوگی جھاگ کی طرح سے سیلاب کے اوپر، وہ حیثیت بھی ہے۔ اور کیوں ہے؟ اس لیے بھی اللہ کے نبی نے وجہ بھی بتلایا تھا کہ وہن پیدا ہو جائے گا تمہارے دلوں میں، اور وہن صحابہ نے پوچھا کیا ہے، تو یہی بتلایا تھا کہ حب الدنیا، دنیا میں پل جاؤ گے، دنیا کی محبت حاوی ہو جائے گی، وہ کراہیت الموت، موت سے ناپسندیدگی ہو جائے گی۔
موت سے یاری نہیں کر پاؤ گے، وجہ اس کی یہ ہوگی کہ یہ دنیا کی محبت، دنیا میں جو قتل کرو گے، دنیا میں جو قتل ہوگا، دنیا میں جو دوسرے کا حق مارتے ہو، دنیا میں جو بے ایمانی کرتے ہو، دنیا کو کے لیے جو جیتے ہو، تو کس منہ سے یعنی موت کو گلے لگاؤ گے؟ موت سے بھاگو گے نہیں۔ دنیا بگڑی ہوئی ہے آپ کی، دنیا میں لگے پڑے ہو، تو موت سے دور بھاگ رہے ہو، موت کا سامنا نہیں کر پا رہے ہو۔ ایک حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنیں، بخاری مسلم کی ہے، اس حدیث کے ساتھ خطبے کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور فرمایا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار کر دیا جاتا ہے اور لوگ جب اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں اور لے کر کے قبرستان کی طرف چلتے ہیں، تو جب نیک آدمی ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے رہتا ہے، دنیا دار نہیں ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے ان اٹھانے والوں سے جو اٹھا کے لے کے چلتے ہیں، قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو اور میری منزل پہ پہنچا دو۔ قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو اور مجھے اپنے منزل پہ پہنچا دو، جہاں اللہ کی بشارتیں میرا انتظار کر رہی ہیں، وہاں مجھے پہنچا دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ۔ پھر ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ روح اور وہ جنازہ جس کو لوگ اٹھائے ہوئے ہیں، اگر وہ بد ہے، برا ہے، اور دنیا سے اس کا رشتہ رہا ہے، دنیا دار رہا ہے، تو دنیا میں تو ذلیل ہوں گے ہی، ان کے شہر تباہ ہوں گے، ان کے ملک تباہ ہوں گے، ان کی عزتیں لوٹی جائیں گی، نہ دنیا میں وہ خیر خواہ ہوں گے، اور جب آخرت کی منزل کی طرف وہ بڑھ رہا ہوگا تو اس وقت وہ کہے گا وَيْلَكُمْ أَيْنَ تَذْهَبُونِ بِي، وہ کیا ہو گیا، تمہاری ہلاکت ہو تم لوگوں کی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس شنشان وادی میں، وہاں جہاں آبادی نہیں ہوگی، اس جنگل میں مجھے چھوڑنے کے لیے لے جا رہے ہو، تم لوگوں کی تباہی ہو، کہاں چھوڑنے جا رہے ہو مجھے؟ یہ عالم ہوگا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہوگا، اگر نیک نہیں ہے تو موت سے بھاگے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہی حالت تمہاری آخر زمانے میں ہوگا جب دشمن تمہارے اوپر ٹوٹیں گے، ورنہ ان کی اتنی ہمت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری تو مدد کی ہے قدرت نے، اللہ نے، کہ روب دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ ایک مہینے کی مسافت جتنا چل کر کے کوئی جاتا ہے، ایک مہینے اتنے دور سے کانپتے ہیں، اور لرزتا تھا زمانہ جب اللہ والے تھے۔ اسی لیے صحابہ نے کہا کیسے ٹوٹ پڑیں گے اللہ کے نبی، یہ کیسے حالت، کیا کم ہو جائیں گے ہم لوگ؟ کا نہیں، کم نہیں ہوگے، حالت خراب ہو جائے گی، تمہاری دنیا داری تمہیں برباد کرے گی، تم اللہ کے دین کے لیے نہیں رہو گے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے، دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، اس لیے کہ تم موت کو ناپسند کرو گے، موت کو گلے نہیں لگا پاؤ گے، کیونکہ تمہاری دنیا جو ہے سیاہ ہے۔ تو آج کا یہ پیغام ہے آج کے خطبے کا کہ دنیا ایسے ذلیل کرتی رہے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے آپ کو سنبھال لو، یہ کمزوری جو تمہارے اندر تمہارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، دنیا کی محبت، اسے ختم کرو، دین سے لگاؤ رکھو، آخرت سے جڑو، آخرت کو بناؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایسا معاملہ آ جائے تو دیکھو فَآثِرُوا عَلَىٰ مَا يَبْقَىٰ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُ، جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کو ترجیح دو، اور جو ختم ہونے والی چیز ہے، زائل ہونے والی چیز ہے، وقتی چیز ہے، اس پر باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دو، اور اس طرح سے زندگی گزارو، یکسر تمہاری حالتیں بدل جائیں گی، دنیا لرزے گی،
دنیا کے دلوں میں خوف ہوگا اور تم باعزت زندگی دنیا میں بھی گزار سکو گے، آخرت میں بھی سرخرو ہوگے، آخرت بھی بنے گی اور اللہ کی بشارت اللہ کی جنت ملے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں آخرت والا بنائے، الہ العالمین ہمیں دنیا داری سے دور رکھے، الہ العالمین دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں سے کم کر کے اللہ رب العالمین ہمیں آخرت والا بنائے اور اس کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔